أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. ومن الناس، اور لوگوں میں سے من یقول، بعض وہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا. پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے. اور اب یہاں سے لے کر 20 نمبر آیت تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں. اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی. جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتے. نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں سب منافقین ہیں. یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے. ومن الناس، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کچھ لوگ ہیں. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے. اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت اور شان کے ساتھ کرتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے جو لگتا ہے کہ وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا، یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نائب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے اور نہ رسول پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے. ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے. یعنی ظاہر پر لوگ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اندر سے ان کے دل جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں. تو یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے. اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر، لیکن فی نفس یہ سخت خبیث ہے. جس آدمی کے قول، فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا. ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی دولت اور اس پر استقامت